بشر كيف بشر ها علي بشر كيف بشر ربه اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد صلوات. الصلاة والسلام على امام المشارق والمغارب مولانا مولی الکون ابو الحسنین علی ابن ابی طالب صلوات. وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی محکم الکتاب المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات. وما یؤتی اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. صلوات. بعد عرض خداوند کریم نہایتی ادب و احترام سے ذکر الہی کی بات، ذکر امام المشارق، امام المغارب، امام المتقین، امام الصادقین، امام العارفین، امام الخیر الحج المحدلین امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات. عزیزان زہرا، آج کی مجلس ہمیشہ سے منسوب ہوتی ہے دختر پیغمبر، زوجہ علی، خیر النساء، زاہدہ و طاہرہ، عابدہ و خیر النساء، زوجہ امیر المومنین و سیدہ و طاہرہ ابو الحسنین اور مولائے کائنات کی زوجہ فاطمہ زہرا کے نام سے صلوات پڑھے. تو آغاز مجلس سے میں ایک میسج پہنچانا چاہوں گی آپ سب سے، کیونکہ مقصد فرش ازا پرسہ زہرا ہے. تو میرا یہ عمل رہا ہے جہاں کہیں بھی فرش ازا بچھی، جیسے کہ یہاں فرش ازا بچھی ہے، مومنات جمع ہوئی ہیں، بانیان کا فرش ازا بچھانا، ذاکرہ کا ذکر کرنا اور ہم سب کا مل کر گریہ کرنا، ان سب کے پیچھے مقصد ہے. مقصد ہے خوشنودی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. صلوات پڑھے محمد. یعنی فاطمہ کو پرسا دے کس طرح سے؟ جیسے سیدہ چاہتی ہے. فاطمہ کو پرسا دے جیسے سیدہ چاہتی ہے، اس طرح سے پرسا دے. فضائل میں خوش ہو کر، مصائب میں گریہ گو ہو کر، بلند آواز سے گریہ کر کے. سیدہ کی یہی خواہش ہے. فرش ازا بچھانے کا مقصد اتنا ہی ہے. اور خود رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے فاطمہ کو راضی کیا گویا اس نے مجھے اور اللہ کو راضی کیا، اور جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے مجھے اور میرے اللہ کو راضی کیا. اور جس سے سیدہ راضی ہو جائے اس کے لیے دنیا میں بھی جنت ہے اور آخرت میں بھی جنت ہے. صلوات پڑھے محمد وال. تو آئے آغاز مجلس کی طرف، جہاں میں شہزادی کی فضیلت چند جملوں میں بیان کرنا چاہوں گی. دیکھیے، جانتی ہوں منظر مصائب کا ہے، لیکن میرا یہ عمل رہا ہے کہ جس کی شہادت ہوتی ہے میں انہی کے فضائل پڑھتی ہوں. تب تک میں سمجھتی ہوں کہ مجلس کا مقصد پورا نہیں ہوتا، کیونکہ یوں ہوتا ہے کہ مصائب تو پڑھتے ہیں اتر جاتے ہیں، لیکن جب تک آپ جس کی شہادت ہوتی ہے نا ان کے فضائل نہ پڑھیں، ان کے اختیارات میں کیا کچھ تھا اس کو نہ سمجھیں، تو آپ مصائب نہیں سمجھ پائے. کیونکہ جس کی شہادت ہوتی ہے اس کا معیار بھی بلند ہوتا ہے. جب تک آپ اس شہید کا مرتبہ نہ سمجھ سکیں، اس شہید کی عظمت نہ سمجھ سکے کہ ان کے اختیارات میں کیا کچھ تھا، باوجود اس کے انہوں نے کیا سہا، تب تک مقصد مجلس پورا نہیں ہوتا ہے. تو میں آغاز مجلس میں شہزادی سیدہ کے کچھ فضائل بیان کرنا چاہوں گی جو عظمت و طاہرہ کا ایک ہمارے لیے نمونہ ہے. سیدہ کون؟ تو
تو جانے فضیلت سیدہ کو. دیکھیے مجھ میں وہ ہمت نہیں کہ کوئی بشر میں یہ ہمت نہیں کہ سیدہ کی فضائل بیان کر سکے، کیونکہ سیدہ کی فضیلت بیان کرنے کے یا تو اللہ کا قرآن ہونا چاہیے، رسول کی زبانی، یا پھر علی کی زبان ہونا چاہیے. تو بس میں شہزادی کے نام کی فضیلت پر روشنی ڈالتے ہوئے آگے بڑھوں اور مقصد مجلس تک پہنچو. ایک بلند آواز سے صلوات پڑھیے گا. جناب سیدہ کی عظمت کو جانا. اللہ جہاں اللہ نے اپنے 99 نام رکھے، یہ سب ہم جانتے ہیں، اللہ نے اپنے 99 نام رکھے، اسی طرح اللہ نے عظمت زہرا میں، عظمت زاہدہ میں، عظمت خیرالنساء میں، عظمت عابدہ میں 99 نام عطا کی. یعنی کہ اللہ نے اپنے 99 نام یعنی 99 نیمز کے ساتھ سیدہ کو بھی 99 نام عطا کیے. یہ ہے عظمت زہرا. یعنی کہ اللہ نے اپنی عظمت کے ساتھ سیدہ کی عظمت کو رکھا، اپنے نام کے برابر سیدہ کو بھی اتنے القاب عطا کیے. یوں تو بہت سارے القاب ہیں جو آپ اس سے واقف ہیں، جس سے میں نے ابھی بھی دہرایا ہے، عابدہ، زاہدہ، خیرالنساء، یہ سارے القاب ہیں. لیکن ایک جو القاب ہے جس سے میں نے کتاب میں پڑھا، اس کو پڑھنے کے بعد میرا دل بہت خوش ہوا اور میرے آگے اس القاب کی فضیلت اتنی پسند آئی کہ میں نے سوچا کہ منظر مصائب کا ہے لیکن کچھ حق ادا کر دوں فضیلت زہرا میں. تو آئے اس فضیلت کی طرف. بس اسم کی فضیلت بتا رہی ہوں، سیدہ کی فضیلت تو ابھی میں نے بتانے کیا سوچا بھی نہیں. حجاب اللہ، صلوات پڑھے محمد والے. حجاب اللہ، اللہ فرماتا سیدہ کو یہ القاب عطا کر کے حجاب اللہ، یعنی کہ حجاب کے معنی ہے پردہ. یعنی کہ اللہ نے، دیکھیے میں ممبر سے چیلنج کے ساتھ کہہ رہی ہوں، یہ جو حجاب اللہ کا جو القاب اللہ نے عطا کر کے بتایا ہے عظمت زہرا کو، کہ عظمت جانو تو پہلے سیدہ کی جانو. اگر سیدہ کی عظمت کو سمجھو گے تو رسول بھی سمجھ آئے گا، علی بھی سمجھ آئے گا، حسین بھی سمجھ آئے گا. حجاب اللہ. اب حجاب اللہ کے معنی کیا؟ یعنی پردہ. حجاب کہتے ہیں پردہ. اب اللہ نے سیدہ کو یہ حجاب اللہ کا القاب دے کر کیا بتایا؟ اللہ کہتا ہے کہ سیدہ حجاب اللہ ہے. اب وہ اللہ حجاب اللہ کہہ رہا ہے جو خود حجاب میں رہتا ہے. توجہ ہے نا آپ کی؟ وہ اللہ کہہ رہا ہے جو خود پردے میں رہتا ہے. اللہ کو کسی نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا، پر یقین رکھتے ہیں کہ وہ ہے. کہاں ہے؟ پردے غیب میں. اب اللہ کہتا ہے کہ سیدہ حجاب اللہ ہے. تو آئے اس خدا ہی سے پوچھ لیتے ہیں کہ سیدہ کون ہے. تو اللہ فرماتا ہے میں نے فاطمہ کے نور کو عالم ہوں میں رکھا ہے. میں نے فاطمہ جو خود نور ہے، اللہ خود نور ہے نا. اللہ کہاں رہتا ہے؟ عالم ہوں میں رہتا ہے. اب میں سرحدیں بتانے لگی ہوں، میرے ساتھ تھوڑا سا توجہ دے کر چلے، آپ کو فضیلت القاب سیدہ سمجھ آ جائے. اب اللہ جو خود ایک حجاب میں رہتا ہے، عالم ہوں میں رہتا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے فاطمہ کے نور کو عالم ہوں میں رکھا ہے. اور جو عالم ہوں کا جو آخری حجاب، جو آخری پردہ ہے وہ سیدہ ہے. آخری جو حجاب ہے نا وہ سیدہ ہے، عالم ہوں میں اللہ نے رکھا ہے. اب جب یہ فضیلت ہم جیسے چاہنے والوں تک پہنچی تب وہ آ گئے علی کے دروازے پر جواب مانگنے کے لیے، دلیل مانگنے کے لیے. اب علی مولائے کائنات ساقی کوثر خیبر شکن کے پاس آئے، کیونکہ کہیں سے جواب تو مل نہیں سکتا. وہ سارے آئے تو علی کے دروازے پر. دیکھیے دروازے پر آئے، علی کے در پر آئے، سیدہ کے در پر آئے. اب چاہنے والوں کا مجمع جمع ہوا. علی سے پوچھنے لگے یا مولا علی، ہم نے سنا ہے رسول اللہ کی زبان سے کہ سیدہ عالم ہوں میں تھی. عالم ہوں میں تھی یعنی کہ جب وہ تھا. توجہ ہے نا. اب پوچھنے والے کا سوال دیکھیے، وہ پوچھتے ہیں کہ جب وہ تھا تو فاطمہ کہاں تھی؟ یعنی اللہ بھی نور ہے،
فاطمہ بھی نور ہے۔ تو میرے مولا کائنات فرماتے ہیں جب اللہ تھا اس کا نور تھا تو فاطمہ کا روح بھی نور میں تھا، لیکن جو اللہ کے نور پر حجاب کر رہی تھی اس نور کا نام فاطمہ ہے۔ یا علی اللہم صل علی ولی اللہ علی ولی اللہ علی ولی اللہ علی علی ولی علی آپ کے نعروں نے مجھے ہمت افزائی دی ہے، تو میں کچھ اپنے علم سے تھوڑا سا نعرے پر آپ کو بتانا چاہوں گی کہ ہم خاتون ہیں، مستورات کا ذکر کرتے ہیں، تو نعرہ تو نعرے حیدری بے شک لگانا چاہیے، لیکن اس گھرانے کی جب شہزادیوں کا تذکرہ کیا جائے تو میرے علم کے موافق مجھے یہ لگتا ہے جیسے کہ جناب سیدہ کی فرش اعضا بچھیے، فضائل سمجھ آ گئے، دل پرواز کر گیا، تو یہ نعرہ ضرور لگائیے، سیدہ وہ طاہرہ یا فاطمہ یا فاتحہ۔ ایک بار میرے ساتھ پڑھیے، سیدہ وہ طاہرہ یا فاطمہ یا فاطمہ، سیدہ وہ طاہرہ یا فاطمہ۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ تو مولا کائنات نے بتایا کہ حجاب اللہ یعنی کہ اللہ کے نور کا جو حجاب کر دے اسے سیدہ کہتے ہیں۔ اب اللہ فاطمہ کے ساتھ کیسے؟ جب رکھا تو حجاب اللہ میں، حجاب اللہ میں۔ اب جب تراب پر نازل کیا، رسول اللہ کے گھر میں نازل کیا۔ جب رکھا اپنے پاس تو حجاب اللہ میں رکھا، نازل کیا تو رسول اللہ کے گھر نازل کیا۔ اب جب عقد کرنے لگے، عقد کا موقع آیا تو عقد کہاں کیا؟ ولی اللہ کے گھر کیا۔ اب جب مادر بننے کا آیا موقع تو کریم اللہ کی مادر بنا دیا۔ مادر بننا ہے، کریم اللہ کی مادر بنا دیا۔ دیکھیں میرا چہرہ، جب میں نے یہ فضیلت پڑھی نا، میں نے ابھی کہا ہے یہ صرف انہی کو سمجھ میں آتا ہے جس کے دل میں مودت معرفت فاطمہ ہے۔ جب مادر بنایا تو مادر کریم اللہ بنایا، جب ایک اور فرزند عطا کیا تو مادر ابا عبداللہ بنا دیا۔ صلوات یا علی یا علی یا علی اللہ، یعنی کہ رکھا تو حجاب اللہ میں رکھا، نازل کیا رسول اللہ کے ساتھ، بنت پیغمبر بنا دیا۔ اب عقد کیا تو ولی اللہ کے عقد کیا، اب ماں بنایا تو کریم اللہ اب عبداللہ۔ پتا چلا کہ اللہ اکیلا نہیں ہے، اللہ ساتھ ساتھ پردہ حجاب بن کر فاطمہ کے ساتھ ساتھ اللہ اپنا نام عطا کر۔ صلوات پڑھے محمد، یعنی اللہ نے بتا دیا کہ فاطمہ تنہا نہیں ہے، لیکن ہاں اسی فاطمہ کو تنہا جان کے کچھ رسول کے امتی عزیزوں بے شمار 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 علی ولی اللہ علی۔ ہاں عزیزو محمد وال، یہ ایام صدیقہ، یہ ایام حجاب اللہ۔ ہاں عزیزو آج کی رات حسنین پر، زینب و کلثوم پر قیامت کی رات ہے۔ آج کی شب علی پر بڑی مصیبت کی رات ہے۔
موجود ہوئے نا فاطمہ پر جو ظلم ہوا اس پہ گریہ کرنے کے لیے، ارے فاطمہ کے مصائب پر رونے کے لیے، فاطمہ کی شہادت پہ رونے کے لیے میں آپ سے ایک سوال کروں، ہائے فاطمہ کی کیا وجہ تھی؟ ارے ظالم نے جو اتنا ظلم کیا، ہائے وہ کیا وجہ تھی کہ ظالمین نے فاطمہ کو شہید کر دی؟ عزیزو بس فاطمہ کا قصور اتنا تھا کہ بعد رسول، رسول کی وصیت اور علی کی ولایت کو سیدہ، علی کی ولایت کو پہنچانے کے لیے سیدہ گھر گھر جاتی تھی۔ سیدہ کا قصور اتنا تھا کہ ولایت علی کا حق بتانے کے لیے فاطمہ ہر گھر گھر جاتی تھی۔ ارے یہی وہ ولایت ہے، ہاں فاطمہ زہرا کی کنیزوں، یہ جو ولایت ہے نا بہت بڑی چیز ہے، بہت اہم چیز ہے ہمارے لیے۔ ارے فاطمہ نے یہ عمل کر کے بتایا کہ ولایت علی ہم پر کتنا واجب ہے، ارے ولایت علی ہم پر واجب ہے۔ یہی وہ ولایت علی ہے جس کے سبب رسول اللہ کو شہادت ہوئی، یہی وہ ولایت ہے جس کے سبب ارے سیدہ پر مصائب اٹھائے گئے، ارے فاطمہ شہید ہوئی، ارے یہی وہ ولایت ہے جس کے سبب محسن، علی، حسن اور حسین کو ارے کربلا میں فاطمہ کی آل کو ارے چن چن کر قتل کیا، بغض علی میں فاطمہ کی آل کو چن چن کر شہید کیا گیا۔ عزیزوں آپ کا گریہ شروع ہو گیا ہے، آج میں آپ کو سیدہ کے مصائب نہیں بس سیدہ کے دروازے کے مصائب بتا دوں، اگر سمجھ آ جائے تو ہماری ماں فاطمہ زہرا کی کنیزوں، ارے بعد رسول آپ نے سنا ہے نا، ارے سیدہ یتیم ہو گئی ہے، امتی آنے لگے سیدہ کے دروازے پر، ارے یتیمی کا پرسہ دینے کے لیے کیسے پرسہ دیا؟ ارے روایت میں ملتا ہے ارے لشکر جمع ہو گیا، کتابوں میں لکھا ہے، کچھ کتابوں میں لکھا ہے کہ 300 افراد تھے، کچھ کتابوں میں ملتا ہے کہ 100 افراد تھے، لیکن ظالمین لشکر کے ساتھ در بطول میں حاضر ہوئے۔ ارے لشکر کا آ رہا تھا، ارے لشکر کی گھوڑوں کی آوازوں سے سیدہ کی صحن تک ارے لشکر کی گھوڑوں کی آوازیں جا رہی تھی، ہائے سیدہ کے بچے بے قرار ہو گئے، ارے سیدہ کی معصوم بیٹیاں۔ عزیزوں لشکر کا جمع ہونا تھا، اب بتا دوں آپ نے روایت میں اتنا ہی سنا ہے نا، ارے ظالمین جمع ہوئے ہیں لشکر لے کر سیدہ کے در پر، آج میں اسے بھی واضح کر دوں، ارے لشکر کیسے آیا؟ ارے لشکر کے ساتھ تازیہ، ارے لشکر کے پاس ارے نیزے، لشکر کے پاس گھوڑے، لشکر کے پاس لکڑیاں، اس سے پتا چلا کہ ظالم علی سے بات کرنے کے لیے نہیں بلکہ علی کو زبردستی گھر سے نکال کر ارے بیعت کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ارے ادھر ملعون کا لشکر در بطول پر آیا، اب ادھر سے سیدہ ارے دوڑتی ہوئی دروازے پر آئی، بلا تشبیل فاطمہ نے اپنے دونوں ہاتھ در سیدہ پر اپنے دونوں ہاتھ ارے در بطول پر رکھ دیا اور کہا کہ اے ملعون کیا تم نہیں جانتے ہو یہ در بطول ہے، یہ وہ دروازہ ہے جہاں رسول اللہ کا حبیب کھڑا کرتا تھا تعظیم کے لیے۔ اب فاطمہ کہتی ہے ملعون یہاں سے لوٹ جاؤ، ارے علی کو چھوڑ دو۔ اب وہ ملعون کا جواب سنیے گا، میں نے مختصر کر دیا ہے، اگر میں جملے کو کھل کر پڑھ دو تو بے شک تمام کلیزان زہرا میں تاب نہیں رہے گا۔
جب یہ فاطمہ نے کہا نا کہ یہاں سے واپس لوٹ جاؤ، علی کو چھوڑ دو، تب وہ ملعون کہتا ہے فاطمہ فاطمہ دروازے کو کھول دو فاطمہ، ورنہ ہم تمہیں اور علی کو جلا دیں گے، ورنہ ہم تمہیں۔ ہائے علی گھر میں موجود ہے، غربت علی سنیے۔ ارے اس ملعون نے میری شہزادی سے اس طرح سے بد کلامی کی، بے احترامی کی۔ ہائے غربت علی، ہائے شہادت زہرا پڑھوں یا مصائب علی پڑھوں۔ اگر کوئی مرد گھر پر ہو، اگر کوئی مرد گھر پر ہو، کسی خاتون کو اس کی زوجہ سے کوئی کچھ کہہ دے تو مرد سے برداشت نہیں ہوتا، لیکن وصیت رسول علی برداشت کر۔ اب وہ ملعون اتنا ہی نہیں، وہ ملعون کہتا ہے سیدہ سیدہ دروازے کو کھول دو سیدہ، میں تمہیں جلا دوں گا۔ اتنا ہی نہیں، اب گھر میں جو کوئی بھی موجود ہو میں ان سب کو جلا دوں گا۔ ارے فاطمہ تھرانے لگی، آئے فاطمہ کے معصوم بچے، ارے حسن حسین گھبراتے، اماں سے پوچھتے اماں ہم سے کیا خطا ہو گئی، اماں ہم سے کیا خطا ہو گئی اماں۔ اب فاطمہ ایک مرتبہ فاطمہ نے دروازے کو پکڑا، اب ملعون نے دیکھا کہ دروازہ نہیں کھل رہا ہے۔ فاطمہ زہرا کی کنیزوں، ملعون دیکھتا ہے کہ فاطمہ علی کی دفاع میں، ارے فاطمہ علی کی دفاع میں، ولایت علی کی دفاع میں، ارے دروازے کو پوری قوت کے ساتھ پکڑی ہوئی ہے۔ اب وہ ملعون فاطمہ زہرا کی کنیزوں، یہ بھی در بطول ہے، یہاں سے میں ہاتھ جوڑ کر مصائب سیدہ پڑھنے لگی ہوں، مجھے معاف کر دیجئے گا اگر کسی کنیز کے دل ٹوٹ جائے۔ اب وہ ملعون نے کیا کیا، ایک مرتبہ اس ملعون نے دیکھا کہ فاطمہ پوری قوت کے ساتھ علی کی دفاع میں دروازے کو پکڑی ہوئی ہے۔ اب وہ ملعون نے اپنے گروہوں سے لکڑیاں جمع کی، اب دروازے کو جلانا، اب دروازے کو جلانا شروع کیا۔ اتنا ہی نہیں، اب وہ ملعون زبان سے کہتا ہے، اب ملعون کہتا ہے میں نے دروازے کو جلایا اور اس دروازے پر ایسی لات ماری کہ چلتا دروازہ ایسا، ارے ایسی لات ماری، وہ محمد خلت ناصرہ، وہ فاطمہ خلت ناصرہ، ہائے فاطمہ ہائے فاطمہ، اشرکم اللہ۔ آج وہ زینب کلثوم آ گئی ہے، آج حسین ارے دشت کربلا سے آپ سے پرسہ لینے کے لیے آ گئے اپنی ماں کا۔ سیدہ آپ سے راضی ہو جائے۔ ارے فاطمہ ہائے فاطمہ، ملعون کہتا ہے میں نے دروازے پر، جلتے دروازے پر ایسی لات ماری، جلتا ہوا دروازہ سیدہ پر گرا، جلتا دروازہ سیدہ پر گرا۔ اب دیکھتا ہے ملعون کہتا ہے باوجود اس کے سیدہ نے دروازے کو پکڑے رکھا تاکہ ملعون دروازے میں داخل نہ ہونے پائے۔ اب ملعون کہتا ہے اخذت الصوت کنفوس، اب وہ ملعون کی زبان سے مصائب زہرا سن لیجئے۔ اب ملعون کہتا ہے اخذت الصوت کنفوس، اب میں نے کیا کیا، میں نے دیکھا کہ سیدہ باوجود جلتے دروازے کے گرنے کے اب سیدہ نے دروازے کو نہیں چھوڑا۔ اخذت الصوت کنفوس، میں نے کنفوس سے تعزیہ نہ لیا، میں نے کنفوس سے عزیزو، آپ نے یہی سنا ہے نا، تعزیہ نہ لیا۔ اب یہ جو میں نے کہا نا کنفوس، آپ تک یہی پہنچایا گیا ہے نا، سیدہ پہ جلتا دروازہ گرایا، مصیبتیں ڈھائی گئی۔ لیکن آج میں اس شخص کا آج میں خلاصہ کر دوں، یہ کنفوس کون تھا۔ یہ کنفوس، خدا لعنت کرے، بے شمار لعنت کرے، بے شمار لعنت، یہ کنفوس وہ شخصیت تھی، وہ شخصیت تھی جس کے لیے ملعون نے اس کو مقرر کیا، کیونکہ یہ کنفوس اس کے دل میں ذرا سی بھی رحم نہیں تھی، اس کے دل
دل میں کسی کے لیے محبت کا نام نہیں تھا، کسی کے لیے احترامی کا نام نہیں تھا. جیسے کربلا میں یزید نے شمر کو حسین پر ظلم کرنے کے لیے مقرر کیا تھا نا، جیسے کربلا میں یزید نے شمر کو مقرر کیا تھا حسین پر اذیتیں پہنچائے، حسین کی بیٹی سکینہ پر اذیتیں پہنچائے، اسی طرح سے اس ملعون نے کنفس کو مقرر کیا تھا دروازے پر جتنی ہو سکے اذیتیں دی جائے، فاطمہ پر جتنی ہو سکے اذیتیں دی جائے. لیکن باوجود اس کے اب یہ ملعون کہتا ہے اخذت صوت کنفس، میں نے کنفس سے تعزیہ لیا اور سیدہ کے ہاتھوں پر مارا، میں نے سیدہ کے ہاتھوں پر مارا. سیدہ کہتی ہے یاد اللہ، اب یہاں سے سیدہ کہتی یاد اللہ وعدہ و رسول اللہ وعدہ و امیر المومنین، اے علی کے دشمن، اے رسول کے دشمن. اب فاطمہ نے اتنا کہا فضربت فاطمہ، ارے فضربت فاطمہ یدیہ من الباب. اب باوجود اس کے فاطمہ نے دروازے کو پکڑا. اب تازیانہ اس طرح سے چلا کہ ایک ہاتھ ملعون کا سیدہ کی ایک ہاتھ ہائے سیدہ پر تازیانے ارے ضرب لگائی گئی. اب ملعون کہتا ہے میں نے چلتا دروازہ سیدہ پر گرایا، ارے دروازے کے کیل سیدہ کے جسم میں پیوست ہو گئے. اب جو سیدہ کے شکم میں جو محسن تھا وہ شہید ہو گیا. سیدہ کا محسن شہید ہو گیا. ایک مرتبہ سیدہ زمین پر گری. اب وہ کہتا ہے اب سیدہ در و دیوار کے بیچ اس طرح سے پھنس گئی، اس طرح سے دب گئی. میں نے اپنے کانوں سے سیدہ کی پھسلیوں کو ٹوٹنے کی آواز، میں نے اپنے کانوں سے سیدہ کی پھسلیوں کی ٹوٹنے کی آواز سنی. ایک مرتبہ سیدہ نے آئے میری شہزادی نے ایک مرتبہ اشک بھری نگاہ سے آسمان پر دیکھا اور کہا واہ بتا یا رسول اللہ، واہ بتا یا رسول اللہ، ہاکذا بتا ابنتی، اے بابا تیری بیٹی حبیبہ پر اتنے ظلم ہوئے، ہاکذا باتو ضرب ہوئے. کہتی ہے فاطمہ بابا تیری بیٹی رسول کی بیٹی پر اتنے ظلم ہوئے، قسم اللہ ارے میرے پیٹ میں جو محسن تھا ارے وہ شہید ہو گیا. ایک مرتبہ فاطمہ نے فضا کو پکارا اے فضا لے گا. اب فضا کو پکار کر کہا فضا مجھ سے سنبھلا نہیں جاتا فضا، اب میرا محسن شہید ہو گیا فضا. ایک مرتبہ سیدہ نے علی کو آواز دی. ایک مرتبہ ارے روایتوں میں ملتا ہے، کتابوں میں لکھا ہے فاطمہ نے درد بھری آواز سے کہا اے فرزند مہدی، اے فرزند مہدی یا حجت ابن الحسین، اے میرے بیٹا مہدی. ارے فاطمہ تیری ماں مر رہی ہے، تیرا جزا میرا محسن شہید ہو گیا، اب میرا ذمہ مہدی تیرے حوالے. فاطمہ زہرا کی کنیزوں وہ وقت بھی آیا جب سیدہ نے وصیتیں کرنی شروع کی. اب فاطمہ نے وصیتیں کی، کہا کہ والی میرے بعد میرے بچوں کا خیال رکھنا، زینب و کلثوم کا خیال رکھنا، میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھانا، مجھے آپ ہی غسل کفن دینا. میں ہاتھ جوڑ کر کہوں فاطمہ آپ کی وصیتیں تو تمام ہوئی، آپ کو غسل بھی ملا، ارے کفن بھی ملا، رات کی تاریکی میں جنازہ اٹھا. ذرا کربلا میں حسین آپ کا بیٹا وصیت کرتا ہے ارے میرے لاشے پر ایک ایک مٹھی خاک ڈال دو. ہائے سیدہ کا حسین 3 دن تک جلتی
میری زمین پر بے غور و کفن پڑا. ماتم حسین. Hussein,